اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على شهر الله، السلام على ربيع القرآن شهر رمضان. السلام عليك يا باب العبادة، السلام عليك يا أول السنة للعبادة، السلام عليك يا رمضان الكريم، يا رمضان الرحمن، يا نور الرمضان رمضان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان آپ کے نام اور شہر مقدس قم جوار بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، امی سادات، اخت الرضا، کریمی اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوار سے آج کی دعا کو گفٹ بنا کر آپ کے گھروں میں لائے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ بی بی معصومہ اپنے بھائی کی ضمانت میں انشاءاللہ آپ سب کی عبادات، طاعات اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے میرے کوئی بھی مؤمنہ بھائی بہنیں جو ہیں اس رمضان المبارک کی خوبصورت ایام میں خالی ہاتھ نہ لوٹے انشاءاللہ۔ یہ رمضان المبارک جو ایک یونیورسٹی ہے خود سازی کا، اور بس کل لاسٹ جو ہے سیشن ہوگا اس سبجیکٹ کا، اور خود سازی کے اس ڈپارٹمنٹ میں عید کے دن آپ کو وہ ڈگری دے دی جائے گی۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے رمضان المبارک کہ جو سکسیسفلی رمضان المبارک کو سمجھتے ہوئے، رمضان المبارک کا حق ادا کرتے ہوئے، رمضان المبارک کے اعمال کو بجا لاتے ہوئے، اور اپنے اندر جو حقیقی روزہ دار کے جو ایٹریبیوٹس ہیں جو ہم نے ڈیلی دعا کی شرح میں آپ کو بیان کیا، وہ لانے میں جو کامیاب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم النبی جلد نمبر 37 میں یہ روایت موجود ہے، بہت پیاری روایت، کہ جو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لے، سب نے لے لیا ہے، اور جو اس یونیورسٹی کے جتنے بھی لیسنس تھے اس کو سننے کے بعد اپنی اصلاح، اپنی خودسازی، اپنے اندر چینجنگ لانے میں کامیاب ہو جائے، تو رسول اللہ نے فرمایا اس کو اس کی ڈگری میں کیا مارکس دیے جائیں گے؟ ان للہ مائدۃً، بہت پیاری روایت ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ جو کامیاب روزہ دار ہوگا اس کے انتظار میں اب کون سا دسترخوان بچھنے والا ہے؟ اب تو آپ لوگ افطاری کا اور سحری کا بچھا رہے تھے نا، اب رسول فرما رہے اب اللہ کی باری ہے۔ جو رمضان کا حق ادا کرے اس کے انتظار میں جو رب نے سفرہ اور شیٹ بچھا دی ہے وہ کیا ہے؟ ان للہ مائدۃً، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسی شیٹ ہے، ایک ایسا دسترخوان ہے، جیسے دسترخوان امام حسن ہم کہتے ہیں نا، یہ خدا کا دسترخوان ہے، علیہا، اس پر وہ نعمتیں موجود ہے، ما لا عین رأت، جو آج تلک کسی انسان کی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے اب تک سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر اور انسان کے قلب میں خطور، مطلب ایون کسی نے امیجن نہیں کیا ہوگا، لا یقعد علیہا الا الصائمون، کوئی نہیں بیٹھے گا اس لازوال، بے مثال، یونیک، بے نظیر الہی دسترخوان پر مگر صائمون۔ اور کون ہے صائمون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس کا اعضاء و جوارح، جس کا دل، جس کی روح، جس کا اخلاق، جس کا کردار جو سراپا
روزہ دار ہو، روزے عام نہیں، روزے خاص نہیں، بلکہ روزۃ الخاص الخاص۔ اور اس شیٹ پر، دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے سب کہتے انی صائم سلام علیک، میں روزہ دار ہوں، آپ پر سلام ہو۔ عرش سے جواب آتا ہے میرے روزہ دار ہو، میرا سلام تجھ پر ہو، اور اس دسترخوان پر اس کو بیٹھنے کی اجازت جو ہے دے دی جاتی ہے۔ یہ بس کیونکہ کل لاسٹ ڈے ہے اس لیے، اور آج کی دعا 29 کی جو دعا ہے، آج مارننگ میں اپنے بچوں کے لیے، آج ایوننگ میں اپنی طرف سے، اور آج نائٹ میں اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ توفیق والعصمہ وطہر قلبی من غیاہب التہمہ یا رحیما بعبادہ المؤمنین۔ فرسٹ جو ریکویسٹ ہے معصومین مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں، اور جو میسج ہے اس کے اندر وہ یہ، اللہم غشنی فیہ بالرحمہ، اے خدا تو اپنی رحمت سے مجھ کو چھپا لو، مجھے اور اس طرح ذات مت چھوڑو۔ اے مالک تو اپنی رحمت سے مجھ کو چھپا لو، اپنے آغوش میں مجھے جگہ دو۔ جس طرح تیز آندھیاں چلتی ہے تو ممی کس طرح بیبی کو اپنے گود میں اٹھا لیتی ہے، خدایا تو اس طرح مجھے اٹھا لو، چھپا لو۔ میں کس کس چیز سے اپنے آپ کو سیف رکھوں، میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں اے مالک، بہت کوشش کی ہے، اب لاسٹ ڈے ہے، دعا ہے، ریکویسٹ ہے، تو مجھے چھپا لو۔ دیکھیں نا، غش عربک میں کس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ، جیسے اس دعا میں نا، خدایا تو مجھے چھپا لو، مجھے ڈھانپ لو، ہاں مجھے اس طرح رکھ لو کہ کوئی گناہ میرے قریب نہ آ سکے، کوئی شیطان مجھ پہ اس طرح ایزیلی حاوی نہ ہو سکے۔ غش جو ہے عربک میں بزنس ڈیلنگ میں زیادہ یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ لیس منا من غش مسلما، حدیث میں ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ جو کسی مسلم کو، ملنا یحذر الفقیہ میں یہ روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من غش مسلما، جلد نمبر 3 میں، کہ جو اپنی شاپ میں یا بزنس میں یا کسی کلائنٹ کو غش کر لے وہ مسلمان نہیں ہے، اور ہماری شفاعت کبھی بھی اسے نہیں ملے گی۔ پوچھا گیا غش کیا ہے، تو یہ کہ ڈیمیج چیز اس کو دے دیا جا رہا ہے یا کم مقدار میں اس کو لیا جا رہا ہے، لیکن پیمنٹ اس سے کمپلیٹ لے لی جا رہی ہے، تو اس کو ہماری شفاعت کبھی بھی نہیں ملے گی۔ وارزقنی فیہ التوفیق، اور خدایا تو مجھے توفیق دے دے کہ میں ایسا بنوں کہ تو مجھے اپنے دامن میں جگہ دے اور مجھے چھپا لے۔ خدا مجھے تہجد کی توفیق دے، مجھے قرآن سے جدا نہ فرما۔ اور شاہ عبدالعظیم کا نام آپ سب نے سنا ہے، جن کا روزہ مشہد مقدس میں ہے۔ اچھا، ان کے ذریعہ کے ساتھ جو ہے 2 اور امامزادے ہیں، ایک آئی تھنک جن کا نام امامزادہ طاہر ہے، اور ایک امامزادہ حمزہ ہے۔ جو امامزادہ طاہر ہے، آفٹر 100+ ایئر کوئی بندہ جو ہے اپنے باغ میں جاتا ہے پانی دینے کے لیے، تو اس کو ایک تختی نظر آتی ہے بیلچے سے، جب وہ زمین کو کھود رہا تھا، اور جب وہ اس زمین کو کھود لیتا ہے تو اس تختے کو ہٹا لیتا ہے، تو امامزادہ طاہر کی باڈی فل فریش ان کو نظر آتی ہے۔ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پیاروں میں سے ہے، اور اتنے عرصے سے ان کو جیسے دشمنوں کی شر سے ڈر کر جہاں جگہ ملتی تھی وہاں ڈیڈ باڈیز کو دفنایا جاتا تھا، تو ان کے اندر یہی کوالٹی تھی کہ وہ یہ دعا ہوتی تھی کہ خدایا بس ایک پل کے لیے مجھے خود سے دور نہ فرما، پلک چھپکنے کے برابر بھی خدا مجھے اپنے حال پہ طرفۃ عین ابدا، مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑ۔ اور خدا نے ایسے ان کو اپنے آغوش رحمت میں جگہ دی کہ آج شاندار روزہ ان کا جو ہے بنا ہوا ہے ماشاء اللہ سے۔ تو یہ آج کی دعا ہے، اس کو نہ بھولیے گا کہ آپ کو لائف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آغوش رحمت میں اپنے آپ کو جگہ اگر آپ نے دلانا ہے، اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ یہ کام کرو
کہ آپ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، آپ کسی کو دھوکہ نہ دو. دھوکہ دینے کی بات ہے، دھوکہ اگر آپ نہ دیں، اندر سے اور باہر سے ایک ہو، جسے ہم کیا کہتے ہیں، منافقت. بس منافقت جس کے اندر نہ ہو. آج کا میسج یہی ہے اس دعا میں، اس کو خدا اپنے فضل کے آغوش اور چھاؤں میں جگہ دیتا ہے اور خدا اس کو ڈھانپ لیتا ہے. اللہ کتنی خوبصورت دعا ہے. بٹ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ منافقت نہ ہو، ایک فیز ہو، 100+ فیزز نہ ہو. کتنے ماسک، جیسے آج کل لوگ ماسک چینج کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ لوگ اپنے فیس کو چینج کرتے. آپ کے سامنے کچھ، آپ کے بیک پہ کچھ، آپ کے دوستوں کے سامنے کچھ، آپ کے دشمنوں کے سامنے کچھ، نہ جانے کتنے ماسک یہ لوگ چینج کرتے ہیں. تو خدا کہتا ہے انہیں میں کبھی بھی اپنے فضل کے چھاؤں میں جگہ نہیں دوں گا. یہ آج کی خاص دعا ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و رحمت انشاءاللہ العزیز آپ کو نصیب ہو. اور ایک بہت پیاری حدیث قدسی ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفٹ میں، کیونکہ ماں نہیں تھی، آپ کو ایک لائف سکل سکھاتے ہوئے اور ایک ہمیں بھی یہ تعلیم دیا، جہاں آپ جہیز کا اہتمام کرتے ہو، جہاں آپ بہترین ہال کی بکنگ آپ کرتے ہو، جہاں آپ آئی ڈونٹ نو مطلب جو بھی ہمارے ہاں شادی بیاہ میں جو فارمیلٹیز سے ہم کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اولاد کو سکھانی ضروری ہے کہ کہا میری بیٹی آپ علی کے ہمراہ علی کے گھر پر تشریف لے جا رہے ہو، تو یہ 6 باتیں یاد رکھیے گا جو موسیٰ نے عمران کو سختیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پرامن پیسفل لائف دینے کے لیے عطا کیا. اور وہ کیا ہے؟ انی وضعت الراحۃ فی الجنہ والناس یطلبونہا فی الدنیا. میں نے سکون، آرامش، ایک بہت خوبصورت لائف میں نے جنت میں قرار دی، لیکن لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ڈیورس دیتے ہیں، حق چھینتے ہیں، یتیموں کو رلاتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں زندگیاں بکھیرنے کے لیے، طلاق دلانے کے لیے، لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. یقیناً کبھی بھی انہیں وہ سکون اور وہ آرامش نہیں ملے گا. اور دوسرا جو ہے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنی امت کو بتا دیجئے گا، اور میری بیٹی سیدہ آپ یاد رکھیے گا، انی وضعت الرفعۃ والدرجۃ فی التواضع والناس یطلبونہا فی